بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، سورہ یاسین شریف، کون مسلمان ہوگا جو سورہ یاسین کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے بارے میں کتنی زبردست باتیں بتائی ہے۔ قرآن کریم کا دل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پر 10 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص، مفہوم ہے، میں آپ کے سامنے جو روایتیں بیان کر رہا ہوں ان سب کی وضاحت میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روایتیں حدیث کی کون سی کتاب میں ہیں، ریفرنس وہاں پر آپ کو مل جائے گا، نیچے آپ دیکھ لیں۔ اگر میں ہر حدیث کے ریفرنس بتانے جاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے نا، اس کے دن بھر کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی موت واقع ہو رہی ہے، جو قریب الموت ہے، جس کی روح نکلنے والی حالت نظم ہے، تو ایسے شخص کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت اس کے روح نکلنے میں آسانی کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قریب الموت شخص ہونا اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ یہ جو سورہ یاسین ہے نا ہر ایمان والے کے قلب میں ہو، یعنی ہر ایک کو یہ زبانی یاد ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، صبح، دیکھو دوستو، یہاں پر روایت بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، ہماری ابھی آج کل جو لائف ہے نا وہ کیا ہو گئی ہے کہ رات میں 1 بجے 2 بجے تک موبائل میں انگلیاں کر رہے ہیں۔ اپنے عام عرف میں یہی کہیں گے ہم، موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں سن رہے ہیں۔ موبائل استعمال کرتے کرتے رات کو ہماری کب نیند لگتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، رات کے وظائف بھی چھوٹ جاتے ہیں، دعائیں بھی نہیں پڑھتے ہیں رات میں سونے کی، اور صبح پھر وہی 8 بجے 9 بجے نیند کھل رہی ہے۔ صبح کا پورا وقت سوتے ہوئے گزر گیا غفلت میں، صبح اٹھے، نہائے دھوئے، کام پہ چلے گئے۔ کہاں سے برکت آئے گی زندگی میں؟ کہاں سے خوشی آئیں گی؟ کہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی؟ کہاں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں پھر قبول کرے گا؟ اس طریقے سے اگر ہماری لائف ہوگی تو صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ لیں جماعت سے، اس کے بعد اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا مانگیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے دن کا آغاز تیرے سامنے سجدہ کر کے کیا ہے، اللہ میں نے دن کا آغاز تیری عبادت کے ساتھ کیا ہے، دن کی شروعات یا اللہ تیرے ذکر سے کی ہے، تیری یاد سے کی ہے، اب میں کام پہ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آگے اب تو میرے کام میں برکت ڈالنا۔ تو دوستو بزرگوں، پھر دیکھو کیسی زندگیوں میں، کاروبار میں، دن بھر میں کیسی برکت اور اللہ کی طرف سے خیر ملتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت شام تک خوشی میں انسان کو رکھتی ہے، مفہوم ہے یہ، شام تک انسان خوش رہتا ہے، اور شام کو یعنی رات کو اگر سورہ یاسین پڑھ لی تو صبح تک وہ بندہ خوش رہتا ہے۔ یہ سورہ یاسین شریف کی برکتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں سورہ یاسین پڑھ لینا، رات میں معمول بنا لے اپنا روزانہ پڑھنے کا، تو ایسا شخص جب انتقال کرے گا تو یہ آخرت میں اس کو ایسا ثواب ملے گا جو ایک شہید کو ملتا ہے۔ اتنی برکتیں ہیں سورہ یاسین کی۔ روزانہ ہمیں قرآن کریم کی تھوڑی بہت تلاوت، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا، جتنا ہو سکے پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگوں قرآن کریم کی مجموعی تلاوت کے ساتھ ساتھ صبح شام سورہ یاسین کی تو ہمیں تلاوت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ایمان والے کے دل میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ یاد کر لیں، آسان ہے، جہاں ہم بہت سارا وقت اپنا دنیاوی کاموں میں لگاتے ہیں، صرف کرتے ہیں، دوستو بزرگوں آخرت کی اور دنیا کی بھلائیوں کے لیے سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لینا کتنا آسان کام ہے۔ اللہ کرے کہ سورہ یاسین کی برکتیں ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی برکتیں سے اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے۔